عام طور پر جب ہم قدیم مقدس کتابوں کا سوچتے ہیں تو ذہن میں اخلاقی رہنمائی اور تاریخی قصے آتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر ان میں اس سے کئی زیادہ کچھ پوشیدہ ہو؟ کیا یہ صرف ماضی کی باتیں ہیں یا ان میں ایسے راز چھپے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہم پر کھلتے ہیں؟ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ پوچھیں تو ایک بہت ہی جرأت مندانہ نظریے کا جائزہ لینے والے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں صدیوں پہلے حیران کن طور پر جدید ٹیکنالوجی کی طرف اشارے دیے گئے تھے۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے مستقبل کے بلو پرنٹس ایک کمپریسڈ فائل میں محفوظ کر دیے گئے ہوں، اور جدید سائنس کے پاس اب اسے کھولنے کا، اسے انزپ کرنے کا پاسورڈ آ گیا ہے۔ تو یہ دلچسپ خیال آیا کہاں سے؟ یہ پیش کیا تھا 20ویں صدی کے ایک بااثر عالم بدیع الزماں سعید نورسی نے، اور انہوں نے ایک بالکل ہی نیا زاویہ پیش کیا کہ انبیاء کے معجزات محض کوئی مافوق الفطرت واقعات نہیں تھے، بلکہ اس نظریے کے مطابق وہ مستقبل کے لیے ایک قسم کے ٹیک ڈیمو تھے۔ یہ انسانیت کو دکھا رہے تھے کہ وہ ایک دن سائنس کے ذریعے کیا کچھ حاصل کر سکتی ہے، اور آج جدید سائنس ہی ہے جو ان قدیم فائلوں کو ایک ایک کر کے انزپ کر رہی ہے۔ تو پھر چلیں، آئیے ان میں سے کچھ حیران کن فائلوں کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی قدیم معجزات اور ہماری آج کی ایجادات کے درمیان کوئی تعلق موجود بھی ہے یا نہیں۔ پہلی مثال تو بہت ہی شاندار ہے، ملکہ سبا کے تخت کا قصہ۔ قرآن کے مطابق ملکہ کا تخت جو ہزاروں کلومیٹر دور یمن میں تھا، پلک جھپکتے میں حضرت سلیمان کے محل میں حاضر کر دیا گیا۔ اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ یہ مادے کی یا کم از کم اس کی تصویر اور آواز کی فوری منتقلی کی طرف اشارہ ہے، اور آج ہم یہی تو کر رہے ہیں۔ لائیو براڈ کاسٹنگ اور ویڈیو کالز کے ذریعے ہم روشنی کی رفتار سے تصویر اور آواز کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا رہے ہیں۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں ہے، حضرت سلیمان کا ہوا کو قابو کرنا، جس سے وہ مہینوں کا سفر ایک ہی دن میں طے کر لیتے تھے، اس تشریح کے مطابق یہ ہوا بازی یعنی ایوییشن کی طرف ایک بہت واضح اشارہ لگتا ہے۔ ایرو ڈائنامکس کے اصولوں کو سمجھ کر ہی تو ہم نے ایسی مشینیں بنائی ہیں جو ہفتوں کے سفر کو چند گھنٹوں کی فلائٹ میں بدل دیتی ہیں۔ اچھا، اب ذرا مادے پر قابو پانے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا آگ کے الاؤ سے بالکل محفوظ نکلنے کا واقعہ، جہاں آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی، یہاں اسے انسانیت کے لیے ایک ہدف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیا ہم بھی آگ پر قابو پا سکتے ہیں؟ اور اس کا جواب ہے جی ہاں۔ آج کے فائر پروف لباس کو ہی دیکھ لیں، یہ نومیکس اور کیولر جیسے مٹیریل سے بنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیولر 450 ڈگری سیلسیس تک کی گرمی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ نتیجہ وہی ہے، آگ تو موجود ہے لیکن انسان بالکل محفوظ ہے۔ اور حضرت موسیٰ کا اپنی لاٹھی سے چٹان پر مارنا اور اس سے پانی کے چشموں کا پھوٹ پڑنا، یہ تشریح اسے وسائل کے استخراج یعنی ریسورس ایکسٹریکشن کی ایک علامت کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بظاہر بنجر سطحوں کے نیچے بہت قیمتی خزانے چھپے ہو سکتے ہیں، اور ہمیں ان تک پہنچنے کے لیے صرف صحیح اوزار یعنی صحیح ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ تب کے میدان میں آئیں تو ہمیں حضرت عیسیٰ کے معجزات ملتے ہیں۔ انہوں نے پیدائشی نابینا اور جذام جیسی اس وقت کی لا علاج بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو شفا دی۔ یہاں پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری حقیقت میں لا علاج نہیں ہے، اور آج ہم اس ویژن کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ جین تھیراپی کے ذریعے بینائی لوٹائی جا رہی ہے، اور جدید ادویات سے جذام جیسی بیماری کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ اچھا، لیکن جانوروں کی زبان سمجھنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ حضرت سلیمان نے پرندوں اور چینٹیوں کے ساتھ کیا۔ یہ شاید خیالی لگے، لیکن یہ تشریح اسے ایک دعوت کے طور پر پیش کرتی ہے کہ ہم دوسری مخلوقات کی قدرتی صلاحیتوں کو ڈیکوڈ کریں، اور ہم آج یہی تو کر رہے ہیں۔ جب ہم بموں کا پتہ لگانے کے لیے کتوں کی سونگنے کی حس یا سمندر کی تہہ کا نقشہ بنانے کے لیے ڈولفن کے سونار کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم اصل میں ان کی بایولوجیکل ٹیکنالوجی کو ہی تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام مثالیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، ہے نا؟ لیکن یہیں پر ایک بہت منطقی اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام اشارے واقعی قرآن میں موجود تھے تو ان کا واضح طور پر ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ مطلب ہوائی جہاز یا ویڈیو کال جیسے الفاظ کیوں استعمال نہیں کیے گئے؟ یہ تشریح اس کی دو بڑی وجوہات بتاتی ہے۔ پہلی وجہ ہے آفاقی مطابقت۔ ذرا سوچیں، اگر 1400 سال پہلے کسی کو ہوائی جہاز کے بارے میں بتایا جاتا تو وہ اسے سمجھ ہی نہ پاتا۔ علامات کا استعمال ہر نسل کو اپنی علمی سطح کے مطابق معنی سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ ہے آزاد مرضی کا امتحان۔
علم کو تھالی میں سجا کر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اسے ایک مقصد بنایا گیا ہے جس کے لیے انسان کوشش کرے اور دریافت کا یہ عمل خود اس کوشش کا انعام بن جائے۔ اچھا، تو ہم نے وہ فائلیں تو دیکھ لیں جو انزپ ہو چکی ہیں، لیکن کیا کچھ ایسی فائلیں بھی ہیں جو ابھی تک بند ہیں؟ کیا مستقبل کی ایسی ٹیکنالوجیز کی طرف بھی اشارے ہیں جنہیں ہم نے ابھی تک دریافت ہی نہیں کیا؟ مستقبل کی ایک ایسی فائل جو شاید ابھی تک مضبوطی سے بند ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت سلیمان کا جنوں کو قابو کرنا شاید وہی فائل ہے۔ یہ خیال پیش کیا جاتا ہے کہ جن شاید کائنات میں موجود ان غیر مرئی توانائیوں اور قوتوں کا استعارہ ہوں جنہیں ہم نے ابھی تک دریافت نہیں کیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، چند صدیاں پہلے بجلی اور ریڈیو کی لہریں بھی تو ہمارے لیے پراسرار اور غیر مرئی قوتیں ہی تھیں۔ کون جانے مستقبل میں ہم اور کون سی قوتیں دریافت کر لیں؟ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس نظریے کے مطابق انبیاء کے معجزات صرف ماضی کے قصے نہیں بلکہ مستقبل کے لیے ایک طرح کے بلو پرنٹس ہیں۔ یہ ایک پیٹرن بناتے ہیں۔ جو ایک فرد کے لیے معجزہ تھا وہ سائنس کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے ایک حقیقت بن جاتا ہے، اور معنی کی یہ گہری پرتیں جو ہر دور میں نئے انداز سے سامنے آتی ہیں ایک ایسے ماخذ کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو وقت اور جگہ کی حدود سے ماورا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری بہت بڑے سوال پر لا کے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری سائنسی چابیاں مزید ترقی یافتہ ہوتی جا رہی ہیں، ان قدیم کتابوں میں اور کون سے راز، کون سی کمپریسڈ فائلز چھپی ہیں جو بس ہمارے ان تک پہنچنے کا انتظار کر رہی ہیں؟